بچائے رکھتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ کوڑا مارتا ہے، بچائے رکھتا ہے. کبھی کبھی اس کی بھی نوبت میرے زبانی ڈانٹ ڈپٹ کبھی اشارہ کر دیں. بچوں کو بالکل کچھ نہ کہو تو بہت زیادہ کرو. وہ جو حدیث شریف میں مسئلہ ہے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ جب ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت میں اس کی کچھ گنجائش ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک جب فرعون کی طرف بھیج رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم نہ کرے یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش نہ آئے، زیادتی نہ کرے. تو اللہ پاک نے انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا قال لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور صرف ساتھ نہیں ہوں بلکہ ایسا ساتھ ہوں کہ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. جو تمہاری بات چیت ہوگی وہ میں سن رہا ہوں اور تمہارا جو وہاں حال ہوگا اس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں. اس پر بات چل رہی ہے. پہلی بات بیان ہو چکی ہے اور دوسری بات کل یہ عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک میں اپنے علم والی صفت کو، اپنی قدرت والی صفت کو اور دیکھنے اور سننے والی صفات کو کھول کر کے بیان فرمایا. اور کھول کر کے بیان فرمانے سے اللہ پاک ہمیں 3 مسئلے سمجھانا چاہتے ہیں. پہلا مسئلہ اپنی وحدانیت کا کہ اس پوری کائنات کا معبود اکیلا اللہ پاک ہے. اور دوسرا مسئلہ قیامت کے قائم ہونے کا. ان دونوں کی تفصیلات کل بیان ہو چکی ہیں. اب اگر میں دہراؤں گا تو پھر آج سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تیسرا مسئلہ جو اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں وہ ان صفات کا بندوں کے دل میں یقین اور احساس پیدا فرما کر بندوں کو اللہ پاک اپنی نافرمانی سے روکنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں. تمہارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی ہستی ہے جو جانتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. دنیا کا، زمین و آسمان کا کوئی کونا اور کوئی کنارہ ایسا نہیں کہ جہاں ہم پہنچ جائیں اور وہاں اللہ ساتھ نہ. قرآن کریم کے ایک آیت کا مضمون ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تم مکان بند کر کے، کھڑکیاں روشن دان بند کر کے خفیہ طریقے سے 3 آدمی بیٹھتے ہو سرگوشی کرنے کے لیے اور مشورہ کرنے کے لیے، الا هو رابعهم، تو چوتھا وہاں تمہارے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 بیٹھو گے تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ پاک ہوگا. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم یا زیادہ جہاں بھی بیٹھو گے اللہ پاک تمہارے ساتھ. تو ایک تو بھائی تم اللہ پاک سے چھپ کر کے کہیں جا نہیں سکتے، جہاں بھی ہوگے. قرآن کریم کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. تو تم جب بھی اللہ پاک کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کرو گے تو تم چھپ نہیں سکتے. یہی وہ چیز تھی جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں، اپنی امتوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھا دی اور اس کا یقین پیدا کر کے ان کو ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کی نظیر آج تک آسمان نے نہیں دیکھی اور نہ قیامت تک پھر ایسے لوگ. ایسا بگڑا ہوا معاشرہ کہ ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا.
لیکن اس چیز نے اور اس احساس نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے، تو ویسے مذاقاً اس کا امتحان لینا چاہا، تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم جو ہے نا مسافر لوگ ہیں، تو اگر تو ہمیں ایک بکری دے دے تجھے پیسے دے دیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا بھی یہ بکریاں جو ہے نا یہ میری نہیں ہے، یہ تو کسی مالک کی ہیں، میں تو اس کا غلام ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں۔ میں کہا اتنی زیادہ بکریاں ہیں، اگر ایک بکری غائب بھی ہو گئی تو مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو بہانہ کر لینا بھی بھیڑیا جو ہے نا پکڑ کے لے گیا، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بھیڑیے بہت ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا فَإِنَ اللَّهِ، کہ مالک سے تو میں یہ بہانہ کر لوں گا لیکن اللہ کہاں چلا گیا۔ بس اس کا یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایسا لگا ان کے دل میں کہ بار بار جو ہے نا یہ کہتے تھے فَإِنَ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهِ۔ گئے مدینہ منورہ میں اور اس کے مالک سے اس غلام کو بھی خریدا اور بکریاں بھی خریدی اور غلام کو آزاد کر کے وہ بکریاں پوری اس کو۔ تو میرے دوستوں وہ اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ بات ہمارے دلوں سے جو ہے نا نکل چکی ہے۔ پہلے دن ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو یقین پیدا کیا، آگے واقعہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو وہاں سے لے کے چل پڑے تو فرعون کی فوج اور فرعون سارے ان کے پیچھے تعاقب میں آگے گئے، تو آگے جو ہے نا دریائے نیل اور پیچھے فرعون، اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ساتھی تھے صحابی، وہ کہنے لگے موسیٰ آپ تو مارے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے جو ہے فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے۔ یہ وہ بات دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی مارو، تو 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، دریا سے پار ہو گئے، پیچھے فرعون اور وہ غرق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں وہ جب ہجرت والی رات بنا لی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ قریش جو تھے مکے کے کافر تعاقب کرتے کرتے غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اللہ کا اپنا حفاظتی انتظام ہے، وہاں جو ہے نا جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے غار کے دروازے پر جالا تن دیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اندر گئے ہوتے تو یہ جالا تو ٹوٹ چکا ہوتا اور جنگلی کبوتر کہاں انڈے دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ تو دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو کر کے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ گھبرائیں مت، اللہ پاک ہمارے ساتھ۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہو؟ اللہ۔ تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی یہ علم والی اور قدرت والی جو صفت ہے اور دیکھنے اور سننے والی جو صفت ہے، اصل ہمیں اس بات پر یقین ہے۔ آج پوری دنیا میں جو اللہ پاک کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ساری چیزیں ذہنوں سے نکل گئی ہیں۔ اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر بندے سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے، ان کی باتیں سن کر کے، اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ جو آدمی اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور تنہائی میں کرتا ہے، اس کو ان ساری چیزوں کا خود بخود یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات و صفات میں جو بندہ سوچتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، تو یہ مراقبہ کرنے سے یہ ساری چیزیں تب جا کر کے بندے کے دل میں قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
مناجات مقبول ایک دعاؤں کی کتاب ہے، روزانہ اس کی ایک منزل ہم پڑھتے ہیں، تو اس پہ ایک بڑی ایک عجیب دعا ہے، ایک اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، تجھے میرا سب کچھ پتہ ہے، ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور اے اللہ مجھے سزا نہ دینا، تو میرے اوپر ہر طرح سے کیا ہے قادر۔ ایک اور حدیث کی دعا ہے الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا ہے، وعلی عفوہ بعد قدرتہ، اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ جو دیکھنے اور سننے والی قوت ہے اور جاننے اور قدرت والی صفت ہے، یہ صفات ایسی ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اللہ پاک کی نافرمانیوں سے باز آتا ہے۔ قرآن کریم میں آخری پارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل جو ہے نا آپ کو روکتا تھا، اور آپ باز نہیں آتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ تو ایک دن اس خبیث نے یہ جملہ بولا کہ اب اگر تم نے حرم میں سجدہ کیا نا تو میں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو دبوچ لوں، العیاذ باللہ۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہ آخری آیات اللہ پاک نے اتاری، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو گنہگار بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، سندع الزبانیہ، ہم اپنی جہنم کے فرشتوں کو جو ہے نا کیا کریں گے، بلائیں گے۔ تو بس اس کو نے جب یہ سنا تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر ڈر گیا، رو پہلے۔ سورہ بلد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ایحسب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں؟ تو اللہ پاک نے یہ آیات اور یہ اپنی صفات کا جو تذکرہ فرمایا، اس لیے فرمایا کہ بندے کو ان صفات کا جب یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور جب ان چیزوں سے غفلت در غفلت ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر بندہ جو ہے نا گناہوں کی بدتری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی ان صفات کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آپ درس ہوگا پیر والے دن، تو اگلی یہ آیات تقریباً ختم ہو گئی، اس میں جو خاص باتیں تھیں، اور اگلی آیات اب پیر والے دن بیان ہوگی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بقیہ واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ دو فقہی مسئلے سفر کے کل تک بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جب بندہ 48 میل کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد وہ مسافر ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ قصر ضروری ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کل بیان ہوا تھا کہ قصر کا تعلق ایک ظہر کی نماز کے ساتھ ہے، دوسرا عصر کی نماز کے ساتھ ہے، تیسرا عشاء کی نماز کے ساتھ۔ یہ 4 رکعتوں والے جو فرض ہیں وہ مسافر نے 2 پڑھ لیں۔ یہ 2 مسئلوں کی تفصیل میں آپ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو قصر کی نماز ہے نا، جب بندہ شرعی مسافر بن جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں قصر اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اختیار ہے 2 بھی پڑھے اور 4 بھی پڑھے۔ اگر 4 پڑھے گا تو شرعاً گنہگار ہوگا۔ ظہر کی نماز 2 پڑھنا ضروری ہے، اگر 4 پڑھے گا تو فرض دوبارہ ادا ہو جائے گا لیکن ہوگا گنہگار۔ عصر کی نماز بھی 2 پڑھنا واجب ہے، اگر 4 پڑھے گا تو شرعاً گنہگار ہے۔ عشاء کی نماز بھی 2 پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، اگر 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ پھر انشاءاللہ اپنی ترتیب سے آتا رہے گا۔ کل بھی کسی آدمی نے پوچھا تھا، تو 3 مسئلے ہو گئے سفر کے۔ آج کا جو مسئلہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قصر کی نماز مسافر کے ذمے واجب ہے،
یہ اس کو اختیار نہیں کہ وہ 4 پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ سے کیا آپ عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر ہم امن کی حالت میں بھی ہوں تو پھر بھی ہم قصر پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ عزیمت والے جو احکام ہیں مشکل ان پر عمل کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، اسی طریقے سے رخصت والے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کو بھی اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. کہ بندے نے اپنی عاجزی دکھائی، کمزوری دکھائی اور گنجائش کے اوپر بندے نے کیا کیا، عمل کیا. اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے.